نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ساتھ محترم، رات کو ہم نے نامی تراویح میں 11واں سپارہ پورا اور 12ویں کا ربع ہم نے سنا، اس کی اہم مضامین کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے۔ 11ویں سپارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو غیب کی خبر سے مطلع فرمایا کہ جب آپ سفر جہاد سے واپس مدینہ منورہ پہنچیں گے تو بغیر کسی عذر کے جہاد سے پیچھے رہنے والے منافقین جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا عذر پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے کہہ دیں بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے حالات سے مطلع فرما دیا ہے۔ یہ واقعہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے صرف نظر کریں، یہ ناپاک لوگ ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آیت نمبر 98 میں عرب کے دیہاتی لوگوں کے 2 طبقوں کا بیان ہوا۔ ایک وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں اور مسلمانوں پر برے دن کا منتظر رہتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبی پاک علیہ السلام کی نیک دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے میں پہل کرنے والے مہاجرین و انصار اور نیکی کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والوں کو اپنی رضا مندی کی قطعی سند عطا فرمائی اور ان کے لیے جنت کی دائمی نعمتوں کی بشارت سنائی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں جا بجا صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری سنا رہا ہے۔ آج کوئی بد نصیب ان صحابہ کرام کی شان کے بارے میں زبانیں تان دراز کرے، اس کی بدبختی ہے۔ صحابہ کرام کی شان تو قرآن نے خود بیان فرما دی ہے۔ آیت نمبر 103 میں فرمایا اے رسول مسلمانوں کے مالداروں سے زکوٰۃ لیں تاکہ اس کے ذریعے آپ انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث بنے گی۔ آیت نمبر 107 میں مسجد درار کا ذکر ہے۔ منافقین نے ابو عامر راہب کی سازش سے یہ مسجد بنائی تھی اور حضور کو اس میں نماز پڑھنے کی دعوت دی تاکہ یہ مستند ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو اس مسجد درار میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا اور بتایا کہ آپ اس مسجد کے مقاصد یہ ہیں: نمبر 1 مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، نمبر 2 کفر کرنا، نمبر 3 اہل ایمان کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا، نمبر 4 اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کے لیے سازشوں کا مرکز بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا آپ واپسی کے سفر میں مسجد قباء میں قیام کریں جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے نماز پڑھتے ہیں۔ منفی مقاصد کے لیے بنائی ہوئی مسجد اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس سے پتہ چلا اگر کوئی مسجد بھی بنائے لیکن مقصد گستاخی رسول ہو، مقصد اسلام کو بدنام کرنا ہو، وہ مسجد نہیں ہے۔ مسجد وہ ہے جہاں پہ پاک لوگ رہیں، اللہ رسول کی تعریف کی جائے۔ آیت نمبر 111 میں فرمایا اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ سے سودا ہو چکا ہے، انہوں نے اپنا جان و مال اللہ کو بیچ دیا ہے، وہ اپنا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جنت کی نعمت کی خوشخبری سنا دی ہے۔
آیت نمبر 112 میں اہل ایمان کی صفات بیان ہوئیں کہ اللہ کے بندوں کی صفات کیا ہیں؟ وہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی حمد کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع سجود کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اگلی آیات میں اسلام کا یہ اصول بتایا کہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہو سکتی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عرفی باپ کے لیے وعدے کی پاسداری میں دعا کی تھی، لیکن جب ان پہ واضح ہو گیا یہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ آیت نمبر 118 میں غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے 3 صحابہ کرام یعنی کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالی عنہم کا بیان ہے کہ انہوں نے جھوٹی بہانہ بازی نہیں کی بلکہ اپنی غلطی کو تسلیم کیا۔ انہیں ایک آزمائش کے دور سے گزرنا پڑا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، اور اللہ نے اپنے حبیب کے اوپر وحی نازل کی کہ میں نے آپ کے غلاموں کی توبہ قبول کر لی ہے۔ یہ ان کا بہت بڑا اعزاز ہے صحابہ کا کہ جن کی توبہ کے قبول ہونے کی ضمانت رب کریم نے قرآن پاک میں دے دی۔ آیت نمبر 122 میں بیان کیا سارے مسلمان اپنے سارے مشاغل کو چھوڑ کر اپنے آپ کو دین کے لیے وقف نہیں کر سکتے، اس لیے ضروری ہے کہ ہر علاقے اور طبقہ زندگی میں سے کچھ لوگ دین کی راہ میں نکل کھڑے ہوں اور دین میں مہارت حاصل کریں تاکہ وہ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ یعنی یہ پورے معاشرے کے اوپر فرض کفایہ ہے دین کے اندر مہارت حاصل کرنا۔ چند لوگ بھی اگر علماء فضلاء تیار ہو جائیں تو امت کی طرف سے فرض ادا ہو گیا۔ آیت نمبر 124 میں اللہ کریم نے فرمایا وحی ربانی نازل ہونے سے مخلص مومنین کے ایمان کو تقویت ملتی ہے اور منافقین اور منکرین کے کفر اور نفاق کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات بڑی اہم ہیں جی، یہ شان رسالت کے بارے میں ہیں، اور اللہ کریم نے فرمایا بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک عظیم رسول تشریف لائے، تمہارا مشقت میں پڑھنا ان پہ بڑا گراں گزرتا ہے، تمہاری فلاح کے اوپر وہ بڑے حریص ہیں، مومنوں کے لیے بڑے شفیق اور نہایت مہربان ہیں۔ رؤوف الرحیم کے الفاظ قرآن نے اللہ کے رسول کے لیے استعمال کیے، حالانکہ یہی الفاظ اللہ کی صفات کے طور پہ بھی قرآن میں آئے ہیں رؤوف الرحیم، اور یہی صفات اللہ نے اپنے حبیب کو بھی عطا فرمائی ہیں۔ پھر فرمایا اگر یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں تو آپ کہہ دیں مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، میں نے اسی کے اوپر توکل کیا ہے، وہ عرش عظیم کا مالک۔ اب سنیں جی بڑی پیاری روایت، حضرت شبلی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ کو بعض لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ حضور کی بارگاہ میں آپ حاضر ہیں، حضرت شبلی، اور اللہ کے حبیب نے کھڑے ہو کر ان کی آنکھوں کے درمیان حضور نے شفقت سے بوسہ دیا، شبلی کی آنکھوں میں۔ اہل محفل کے دریافت کرنے پہ رسول پاک نے فرمایا یہ ہر نماز کے بعد مجھ پر 3 مرتبہ یہ درود پڑھتا ہے۔ کون سا درود؟ صلی اللہ علیہ یا محمد، آپ بھی پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا محمد۔ سرکار فرمایا یہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ درود پڑھتا ہے، اور پھر یہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات بھی پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ 2 آیات پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد اور 3 مرتبہ درود پڑھتے ہیں تو سرکار نے اپنے اس عاشق کی آنکھوں میں بوسہ لیا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ وظیفہ کرنا چاہیے۔ سورہ یونس ہم نے سنی، یہ سورت مکی صورت ہے، اس میں حضرت یونس علیہ السلام اور آپ کی قوم کا واقعہ بیان ہوا، اس لیے اس کا نام سورہ یونس رکھا گیا۔ اس صورت میں توحید کے اس بات کے دلائل، شرک کے رد، رسالت محمدی کی حقانیت کے اس بات، قرآن پاک کی حقانیت اور شک کی صورت میں مثل لانے کے چیلنج، حیات بعد الموت، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 1 سے 4 تک
قرآن پاک کی حقانیت، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت، مومنین کے لیے اجر آخرت، زمین و آسمان کی پیدائش، اللہ کی طرف لوٹ کر جانے، اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت کا نامقبول ہونے اور صرف اسی کی عبادت کرنے اور انکار کی صورت میں عذاب علیم کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشنی دینے والا بنایا اور چاند کو روشن بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ سالوں کا حساب ہو سکے۔ مزید فرمایا گردش لیل و نہار اور زمین و آسمان کی پیدائش میں اہل تقوی کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 11 میں فرمایا لوگ دنیا کے مفادات طلب کرنے میں جتنی جلدی کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کی بدعمالیوں کی سزا میں اتنی جلدی فرمائے تو ان کی موت جلد آ جائے، لیکن انہیں مہلت دی جاتی ہے۔ اگلی آیت میں انسان کی فطری خود غرضی کو بیان کیا گیا کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ کھڑے بیٹھے پہلو کے بل ہر حالت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو انسان اللہ کو فراموش کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 13 میں گزشتہ امتوں کے رسولوں پر ایمان نہ لانے اور ظلم کرنے کے سبب ہلاکت کا بیان فرمایا، اور یہ کہ اب ہم نے تم کو ان کے بعد زمین میں ان کا جانشین بنایا تاکہ ہم ظاہر کریں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ آیت نمبر 15 میں فرمایا منکرین آخرت کے سامنے جب آیات قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں آپ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں، حضور کو یہ کہتے یا اس کو تبدیل کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول آپ ان سے کہہ دیں کہ مجھے اپنی جانب سے اس قرآن میں تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں ہے، میں تو صرف وحی ربانی کی پیروی کرتا ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ گزارا ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ یعنی 40 سالہ زندگی میں تم نے میرے قول و قرار کردار میں کوئی جھول یا نقص دیکھا ہے؟ آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ مشرک اللہ کو چھوڑ کر ایسے باطل معبودوں کو پوجتے ہیں جو انہیں نفع نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ یہاں یہ امر پیش نظر رہے کہ مشرکوں کے بت اور تمام معبودان باطل من دون اللہ ہیں، یہ اللہ کا غیر ہیں، جبکہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام، انبیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے اللہ کے اذن سے اس کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف نعمتوں کا ذکر فرمایا جس میں دریاؤں میں بادبانی، کشتیوں کا چلنا، بارش سے انسانوں اور جانوروں کی خوراک کے لیے پودوں اور سبزوں کا اگنا شامل ہے، لیکن انسان کی فطرت یہ ہے کہ طوفان کے گرداب میں پھنس جائے تو آخری سہارے کے طور پر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اور جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا بھی ہوتا ہے کبھی تیار فصل اچانک کسی آفت کے نتیجے میں تباہ و برباد ہو جاتی ہے، حالانکہ انسان سمجھتا ہے اب یہ میرے قبضہ و قدرت میں ہے، لیکن حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ آیت نمبر 26 میں فرمایا قیامت کے روز نیک اعمال کرنے والوں کو بہترین ثواب ملے گا اور برائی کا ارتکاب کرنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 28 میں قیامت کے دن مشرکین اور ان کے معبودوں کے درمیان پھوٹ پڑنے اور معبودوں کی ان کی عبادت سے بے خبری کا ذکر فرمایا گیا۔ آیت نمبر 31 میں فرمایا اگر ان مشرکوں سے پوچھا جائے کہ زمین و آسمان میں روزی کون دیتا ہے، حیات و موت کس کے قبضہ قدرت میں ہے اور نظام کائنات کون چلاتا ہے، تو وہ کہیں گے اللہ، لیکن پھر راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں۔ یہ بھی بتایا کہ پہلی بار اسی نے پیدا کیا اور دوبارہ بھی وہی اللہ پیدا کرے گا، تو تم حق کو چھوڑ کر فاسد خیالات کی پیروی کیوں کرتے ہو؟ قرآن کی حقانیت کے حوالے سے بھی ایک بار پھر منکرین کو چیلنج کیا، اگر تمہارے نزدیک یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو جیسی ایک صورت بنا کے پیش کرو۔
ان آیات میں بار بار اللہ کی قدرت اور آخرت کے بارے میں متنبع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کو فرمایا آپ ان سے کہہ دیں تم لوگ جو مطالبہ عذاب کرتے ہو تو اللہ تمہاری جلد بازی کی وجہ سے اپنے فیصلے نہیں بدلتا، میں اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا ذاتی اختیار نہیں رکھتا مگر اسی کا جو اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور جب وہ وقت مقرر آ جائے تو ایک گھڑی بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔ اور فرمایا کیا تم لوگ ایمان لانے کے لیے عذاب الہی کا انتظار کر رہے ہو؟ اس وقت پھر تمہارا ایمان لانا مقبول نہیں ہوگا اور عذاب الہی کوئی دھمکی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اور آخرت کی مشکل گھڑی کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے اوپر اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ظلم کر رکھا ہے تو قیامت کے دن اگر ساری دولت اس کے قبضے میں آ جائے تو اس کو اپنے گناہوں کے فدیے کے طور پر دینے کے لیے وہ انسان تیار ہو جائے گا۔ کوئی میری ساری دولت لے لے مجھے خدا کے عذاب سے بچا لے، لیکن وہاں یہ دنیاوی مال و دولت انسان کے کام نہیں آئے گا۔ آیت نمبر 41 تا 44 میں فرمایا ان میں سے بعض لوگ آپ کو سنتے ہیں اور بعض دیکھتے ہیں لیکن دل کے کانوں سے سنتے نہیں نہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان کا دیکھنا سننا بے فائدہ ہے۔ آیت نمبر 45 میں فرمایا قیامت کے دن کفار یہ گمان کریں گے کہ وہ دنیا میں صرف ایک دن کی ایک گھڑی بھر رہے۔ آیت نمبر 57 میں قرآن پاک کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم نصیحت آئی ہے جو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن پاک دلوں کی ظاہری باطنی بیماریوں کی شفا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ آیت نمبر 58 میں اللہ نے فرمایا اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے اوپر لوگوں کو خوشی کرنی چاہیے۔ بعض اہل علم نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش پر خوشی منانے کو اسی قرآن کی آیت سے ثابت کیا ہے۔ آیت نمبر 59 میں کفار کے حلال و حرام کے خود ساختہ فیصلوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کی مذمت کی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے علم کے متعلق غلط فہمی میں مبتلا لوگوں کی غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہوئے فرمایا تمہارا کوئی عمل زمین و آسمان میں کوئی ذرہ یا اسے چھوٹی بڑی چیز اللہ کے علم سے باہر یا پوشیدہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 63 میں اللہ نے اولیاء کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا انہیں کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے متقی ہیں، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بشارت ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 65 میں اللہ کریم نے اپنے حبیب کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا اے حبیب آپ رنجیدہ خاطر نہ ہو، میں جو سب سرفرازیوں کا واحد مالک ہوں میں تیرا مددگار ہوں، اور مشرکین صرف وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 68 میں فرمایا ان منکروں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے اور زمین و آسمان جو کچھ اس میں ہے اللہ بے نیاز ہے۔ آیت نمبر 71 سے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا کہ میرا تمہارے درمیان رہنا، تمہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا تمہیں ناگوار ہے، جبکہ میں نے اللہ پہ توکل کیا ہے، تم سے دعوتی حق کے صلے میں کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں۔ انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا اور ہم نے نوح علیہ السلام ان کے پیروکاروں کو نجات دی اور آیات الہی کو جھٹلانے والوں کو طوفان نوح میں غرق کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کی قوم کے لیے بھیجا، انہوں نے قبول حق سے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ ہیں۔ قوم فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو قرار دیا اور کہا آپ ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں، زمین پر اپنی سرداری چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا فرعونیوں کے ڈر سے قوم موسیٰ کے تھوڑے لوگ ایمان لائے اور فرعون زمین میں متکبر بن کے بیٹھ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکے ہو اس پہ توکل کرو۔ پھر انہوں نے دعا کی اور ہم نے
اللہ پہ بھروسہ کیا، التجا کی، پروردگار تو ہمیں ظالموں کی قوم کے ذریعے آزمائش سے بچا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون کو فرمایا اپنی قوم کو لے کے مصر کی طرف چلے جاؤ۔ آپ وہاں پہنچے، عبادت خانہ بنایا، فرمایا نماز قائم کرو، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے چلے گئے۔ اور جب آپ نے بحر کلزم کو عبور کیا، فرعون بھی اپنا لشکر لے کر وہاں پہنچ گیا، اس نے بھی اپنے گھوڑے ڈال دیے۔ پھر فرعون سمندر کی لہروں میں غرق ہو گیا۔ پھر جب وہ ڈوبنے لگا اس وقت اس نے کہا تھا اب میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لایا۔ قرآن کا اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ جب موت کا وقت آ جائے پھر بندہ توبہ کرے، یہ قبول نہیں ہوتی، توبہ کا وقت پہلے ہوتا ہے۔ سورۃ ہود ہم نے سنی، اس میں حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام ہود رکھا گیا۔ اس سورت میں توحید، رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، یہ سارا بیان ہے۔ 12واں سپارہ ہم نے سنا، پہلی آیت میں فرمایا گیا زمین پہ چلنے والا ہر جاندار کا رزق اللہ کے پاس ہے، اللہ کے دستے قدرت میں ہے۔ پھر رب کریم نے اسی صورت کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا دوبارہ واقعہ بیان کیا کہ آپ کی قوم نے آپ کو نہیں مانا، آپ نے عذاب کی دعا کی۔ اللہ نے فرمایا کشتی بناؤ، قوم نے مذاق کیا یہ کشتی چلے گی کہاں پہ؟ اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی نے کشتی بنائی۔ اللہ نے فرمایا اپنے خود اس میں بیٹھ جاؤ اور جو آپ کے اوپر ایمان لائے کشتی میں سوار کر لو۔ آپ کا بیٹا نہیں مانا، آپ نے کہا اللہ پہ ایمان لے آؤ ورنہ تم مر جاؤ گے۔ کہا یہ اتنے اونچے پہاڑ ہیں یہ مجھے بچا لیں گے، اور جب طوفان آیا آپ کا بیٹا پہاڑوں کے اوپر چڑھ گیا لیکن پہاڑ بھی پانی میں ڈوب گئے۔ آپ کا بیٹا جب ڈوبنے لگا آپ نے دعا کی یا اللہ میرا بچہ سے بچا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا انہ لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ تو فرمایا اس کی بچانے کی دعا نہ کرو۔ پتہ چلا اگر اللہ کے نبی کا بیٹا بھی نافرمان ہو اللہ اسے بھی تباہ و برباد فرما دیتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔